بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میلاد شریف کے حوالے سے ضروری گزارشات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، فرمایا اور انہیں اللہ کے دن یاد کرواؤ۔ علماء تفسیر کہتے ہیں دن اور دہاڑے یہ سارے اللہ کے ہیں، تو پھر کیا مطلب ہے کہ اللہ کے دن یاد کیے جائیں؟ جب سب دن اس کے ہیں تو پھر دنوں کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ اس سے مراد ہر دن نہیں بلکہ اس سے مراد ہر وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی خاص نعمت اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہو، تو اس نعمت کے ملنے کی وجہ سے ان لوگوں کو چاہیے پھر اس دن کو بھولا نہ کریں، یاد کیا کریں کہ یہ وہ دن تھا جس دن اللہ نے اپنی نعمت ہمیں عطا فرمائی تھی۔ اور اس بات کی دلیل اگر آپ قرآن دیکھیں تو اس میں بھی ہے، حدیثیں دیکھیں تو اس میں بھی ہے۔ میں آپ کو مسلم شریف سے ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ہجرت فرما کے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ گئے تو وہاں کے جو یہودی تھے وہ ہر 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ توجہ ہے جی حضرات فرنٹ سیٹوں والوں کی؟ وہ ہے توجہ؟ ہاں آپ زبان اللہ کہیں، باقی نو سمجھ آئے تقریر شروع ہو گئی ہے، اگر آپ نے بیٹھنے کا ثبوت دیں۔ نبی پاک جب مکہ سے مدینہ آئے تو یہودی یہاں کے روزہ رکھتے تھے 10 محرم والے دن کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے سوال فرمایا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہودیوں سے پوچھا تو یہودیوں نے اس کا جواب یہ دیا، وہ کہنے لگے یہ وہ دن ہے جس کی نسبت ہمارے نبی کے ساتھ ہے۔ ان کا وہ کیسے؟ تو کہنے لگے اس دن اللہ نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جتنے ہمارے بڑے ان کے ساتھ تھے آباء و اجداد میں سے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دن نجات عطا فرمائی اور فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر دیا، اور فرعون کے سارے ظلم اور جبر سے اللہ نے آزادی عطا فرمائی۔ تو یہ جو اللہ نے آزادی کی نعمت دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو بچایا، تو یہ جو اللہ کا ایک فضل ہم پہ ہوا اور ہمارے نبی پر ہوا اور ہمارے نبی کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان پر ہوا، اور وہ فرعون اور اس کے بدماش مارے گئے، تو اس نعمت کے ملنے پر ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں۔ یہ شکرانے کے طور پہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ سنا تو میرے نبی نے جو آگے بتلایا وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، فرمایا تم اتنے موسیٰ کے کچھ نہیں لگتے جتنا میں محمد عربی لگتا ہوں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم موسیٰ کو مانتے ہو لیکن آج تم موسیٰ کی نہیں مان رہے، اگر موسیٰ کی مانتے تو تم میرا کلمہ پڑھ لیتے۔ سمجھ آئی؟ لیکن یہ یاد رکھنا، آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات ہماری تو ملاقات ہو چکی ہے، تو ہم جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم زیادہ جانتے ہیں۔ اور اگلی بات آپ نے فرمایا اپنی امت سے کہ یہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم رکھیں گے 2، یا 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا۔ اب یہ کیا راز تھا؟ یہ راز بھی سننے والا ہے۔ وجہ یہ تھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں کی ہم نے مخالفت کرنی ہے۔ اچھا یہودیوں کی مخالفت تو یوں ہونی تھی کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اور ہم نہ رکھیں، توجہ ہے؟ سمجھ آئی نا؟ وہ روزہ رکھتے ہم نہ رکھیں تو یہ مخالفت ہو جانی تھی۔ لیکن اب ہوا کیا؟ نبی پاک نے یہ نہیں کہا کہ آپ روزہ چھوڑ دیں اور اس دن کو منانا چھوڑ دیں۔ میرے نبی نے فرمایا تم 2 روزے رکھو، دن منانا نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ فرمایا جس دن کا تعلق نبیوں کے ساتھ ہو اسے مٹایا نہیں جاتا، اسے منایا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ جس دن کا تعلق نبیوں کے ساتھ ہو اسے مٹایا نہیں جاتا، اسے منایا جاتا ہے۔ اب بات سمجھنے والی ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دن کا تعلق ہو تو وہ منایا جا سکتا ہے، اگر دن کا تعلق میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہو تو پھر کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ حضرات گرامی جزاک اللہ، حضرات گرامی ذرا مسئلے کو آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں، بالخصوص جو فرنٹ سیٹوں والے ہیں نا، آپ کا زیادہ حق بنتا ہے، ادھر دیکھیے۔ اور یہ بات پہلی بات میں نے عرض کی، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ دنوں کو یاد رکھیں، توجہ ہے جی؟ اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بتاتی ہے کہ 10 محرم کے دن کو یاد رکھنا ہے، یعنی دنوں کو یاد رکھنے کی روایت برقرار ہے۔ اب تیسری بات، بیٹھ جاؤ پترو، کوئی گال نہ کرے تھے، بیٹھ جاؤ تھلے، میں اصل میں بھول رہا ہوں تقریر، مہربانی کرو بیٹھ جاؤ تھلے، ہاں دروازہ یہ بند کر دیجئے۔
جس نے یہ محبت کا اظہار کرنا ہے خود بخود آ کے کر لے. آپ میری بات سنیں, میں اصل میں تھوڑا بھول جاتا ہوں تقریر ہے, ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. بیٹھ جاؤ, کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا, میری باری ہے, میں بات کروں گا. اب بات سمجھیں, انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم کوئی بات مسئلہ آپ کی خدمت میں سمجھا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ دن یاد کرو. کون سے دن؟ جن میں نعمت ملی. اور اس کی دلیل حدیث شریف میں ہے 10 محرم کو یاد رکھنے کے اعتبار سے میرے نبی نے اس دن کو مٹایا نہیں بلکہ منایا ہے. یہ دوسری بات. اب تیسری بات سنیے, نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنی ولادت والا دن سیلیبریٹ کیا, منایا. اب آپ کہیں گے کیسے؟ آپ مسلم شریف اٹھائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے, ہر پیر شریف کا. تو جب میرے نبی سے پوچھا گیا میرے آقا آپ یہ بتلائیں کہ آپ ہر سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, فرمایا یہی وہ دن ہے جس دن مجھ پر پہلی وحی آئی اور یہی وہ دن ہے جس دن میں پیدا کیا گیا. کیا مطلب؟ نبی پاک اس دن کو بھی یاد رکھتے ہیں جس میں قرآن آیا اور اس دن کو بھی یاد رکھ رہے ہیں جس دن نبی خود تشریف لے کے آئے تھے. اور یہاں بات بھی آج میلاد کی ہو رہی ہے, نبی پاک کی آمد کی ہو رہی ہے. تو نبی پاک نے اپنی آمد کا دن خود منایا ہوا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی پاک نے اپنی آمد کا دن خود منایا ہوا ہے. اللہ کے بندے, پھر نبی پاک کا میلاد کرنا تو خود نبی کی سنت بن گیا نا, اس میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. تو یہ دیکھو 3 دلیلیں, ایک قرآن سے 2 حدیث سے میں نے عرض کی, اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ولادت والے دن کو خود سیلیبریٹ فرمایا. اچھا مزے کی بات, یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی نے ایک نقطہ لکھا ہے, اگر آپ توجہ فرمائیں تو آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ سکے. ادھر دیکھیے, فرنٹ سیٹوں والے میری طرف دیکھیں گے تاکہ میں مسئلہ سمجھاؤں. بات یہ ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی پاک کا میلاد ایک مرتبہ حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے تو تم ایک مرتبہ میلاد کر لو, تم تو جب جی چاہتا ہے میلاد کرتے ہو اور ساری زندگی کرتے ہو. اب اس کا جواب سنیے. اس کا جواب یہ ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں کوئی ایک